السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ ہو، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے تو وہ شخص کسی سے محض اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے۔ اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تمہیں مان ہے نہ اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، تو دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھایا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ انسانیت کی ایک پہچان یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کے لیے آسانی کا سبب بنا جائے۔ جس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں ہم ہوں ہی نہ۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کرنا۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، اگر دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں عبادت کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر بات جب استاد یا والدین سے مقابلے کی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے چلے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لے لیتا ہے تو راضی رہو۔ بڑی سے بڑی اور آسانی فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا فائدہ
مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ کوئی شخص روزی اپنے لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اسی لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ آج کل لوگ دھوکہ بھی بڑے دھوکے سے دیتے ہیں، منہ پر پیار جتاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کہیں اور دل لگاتے ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ جب بہت زیادہ کوشش کے باوجود بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم مستقبل اور ماضی میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ آمین ثم آمین۔